السلام علیکم جی ناظرین، میں ہوں نوید باسم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایگزیکٹ میڈیا۔ ناظرین، الیکشن کا سماں بن چکا ہے ملک پاکستان میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر طرف سے کینڈیڈیٹ آئے روز اپنے باغم باغ میں اور اپنے الیکشن کمپین میں اور ان سارے کے سارے معاملات میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور بڑی تیزی دکھائی دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ جمعیت علماء اسلام N48 اسلام آباد کے نامزد امیدوار سعید احمد اوان صاحب موجود ہے۔ سعید احمد اوان صاحب، ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ۔ ذرا ہمارے ناظرین کو آپ ذرا آگاہ کریں کہ مولانا صاحب جو افغانستان دورے پر گئے تھے، تو اس حوالے سے مولانا صاحب نے کیا کوئی پیش رفت کی اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے، یہاں کے باشندوں کے لیے، جس طرح کے پی اور مختلف علاقوں کے جو حالات سچویشن بہتر نہیں ہے، سیکورٹی خدشات ہے، اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم باسم بھائی، بہت شکریہ کہ آپ نے بلایا۔ الحمدللہ مولانا فضل الرحمان صاحب عالمی سطح کے لیڈر ہیں، اور پاکستان میں آج کے دور میں سیاست کے امام ہیں، اور تمام پی ڈی ایم ہو ان کی اقتداء میں سیاسی نماز پڑھ رہے ہیں، اور اپوزیشن کے لوگوں نے بھی ان کا سیاسی مقام کو مانا ہے۔ مولانا صاحب افغانستان کے دورے میں تشریف لے گئے تو انشاءاللہ اس کے بڑے بہتر نتائج ہوں گے۔ سرحد پار سے جو دہشت گردی ہے، افغانستان سے پاکستانی سیکورٹی فورسز پر حملے ہو رہے ہیں، یا ایران سے ہو رہے ہیں یا بھارت سے ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ابھی ان میں کمی آئے گی، اور میرا یہ خیال ہے کہ مولانا صاحب طالبان کو پاکستان کا موقف سمجھانے میں بہت حد تک کامیاب ہوئے، اور پاکستان اور افغانستان کے تعلقات مضبوط ہوں گے اور تجارت بھی بہت آگے بڑھے گی۔ یعنی اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سپریم لیڈر ان کے جو ملا ہیبت اللہ صاحب، ان کے ساتھ ملاقات کے بعد یہ کوئی باتیں ان کی آپس میں ہوئی ہوگی؟ یقیناً ظاہر ہے مولانا صاحب کو سیر و تفریح کے لیے تو نہیں گئے، وہ ان معاملات کو حل کرنے کے لیے گئے جو پاکستان اور افغانستان اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے فائدہ ہوگا۔ دہشت گردی کم ہوگی، تجارت بڑھے گی، پیار محبت بڑھے گا، اور دونوں ملک جو ہے ایک ساتھ ترقی میں آگے بڑھیں گے۔ بڑی مہربانی۔ دوسرے سوال کی طرف جاتے ہیں جی۔ جس طرح کہ رات کو سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے خلاف یہ فیصلہ جاری کر دیا کہ وہ اپنے علامتی نشان کے اوپر الیکشن نہیں لڑ سکتے، آزادی حیثیت سے وہ الیکشن لڑیں گے، تو اس حوالے سے آپ اپنا کیا اظہار رائے پیش کرتے ہیں، ذرا ہمارے ناظرین؟ مجھے یہ فیصلہ سن کر کچھ افسوس ہوا کہ بلے کا نشان ان کا ایک مدت سے چلا آ رہا ہے، ان کو ملنا چاہیے تھا، لیکن ایک قانون، ایک ضابطہ، ایک قاعدہ ہے، اور عدالت اس کو بہتر سمجھتی ہے، تو ہم سب عدالت کا فیصلہ ماننے کے پابند ہیں۔ مجھے یہ خوشی ہوتی ہے اگر ان کو بلے کا ملتا نشان، اور وہ سیاسی طور پہ ہم ان کا مقابلہ کرتے، لیکن اب انہوں نے خود ہی معاملات کو اس ڈگر پہ لے گئے، گالی گلوچ، دشنام، قانون کی پابندی نہ کرنا، تو پھر اس طرح کے جو چیزیں ہیں ان کے نتائج ایسے ہی آتے ہیں۔ لیکن سپریم کورٹ نے جس حوالے سے ان سے یہ بلے کا نشان لیا ہوا ہے، وہ اس بنا پر کہ ان کی انٹرا پارٹی کے جو الیکشن تھے وہ فیئر نہیں تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ویسے تو ساری پارٹیوں میں الیکشن اسی طرح ہی ہوتے ہیں کہ بلا مقابلہ جو قیادت ہے وہ منتخب ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ ان کے الیکشن جو ہے ان کی پارٹی کے لوگوں نے چیلنج کیے، جو بنیادی ممبر ہیں اکبر ایس احمد اور کچھ اور لوگ ہوں گے، تو وہ جو معیار ہے الیکشن کمیشن کا پارٹیوں کے الیکشن کرانے کا، اس پہ وہ پورے نہیں اترے۔ ایک دور دراز گاؤں میں جا کے کہیں الیکشن کرا لیا، اور پھر بلا مقابلہ سارے منتخب ہو گئے۔ اب عدالت تو چیزیں دیکھتی ہے ٹیکنیکل، کہ بھئی کتنے لوگ تھے، کتنے امیدوار تھے، کس کس نے ووٹ دیا، ووٹوں کا رزلٹ کیا ہے، وہ ساری ترتیب دیکھ کے عدالت نے فیصلہ کر دیا۔ اب جو ہو گیا اس کو قبول کریں، اور آئندہ سے میرا خیال ہے تمام پارٹیوں کو ایک اچھے طریقے سے، مثبت طریقے سے صاف ستھرے الیکشن کروانے چاہیے۔ ماشاءاللہ، آپ تو مولانا صاحب کے ساتھ ہم وقت رہتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، اور سیاست کے اثر و رسوخ کو بھی آپ سمجھتے ہیں۔ تو عمران خان جو بانی پی ٹی آئی ہے،
آپ ان کو کوئی میسج پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ جیل میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوئی بہتری لائے اپنی سیاست؟ محترم عمران خان صاحب کے لیے میں یہی کہوں گا کہ مجھے ان کے جیل جانے پہ افسوس ہوا، اور وہ مشکل میں ہیں، اللہ پاک ان کی مشکلات کو آسان کرے، انہیں شاد آباد رکھے۔ تو میرا یہ مشورہ ہوگا کہ وہ جیل میں ایک تو توبہ کر لیں کہ کسی کو گالی گلوچ نہیں کرنا، جھوٹے الزام نہیں لگانا، قرآن کریم کا مطالعہ کریں، اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ برے ناموں سے پکارنے سے اللہ نے منع کیا، جھوٹے الزامات لگانے سے اللہ نے منع کیا، یہ گناہ کا کام ہے۔ اپنے کیے درے کے وجہ سے وہ جیل میں گئے ہوئے، تو مطلب ان کے جو ورکرز ہیں یا ان کے پارٹی کے جو چاہنے والے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے لیڈر کے پیچھے چلنا چاہیے یا اپنے مشن کو بدلنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ محترم عمران خان صاحب پر جو بھی مقدمے ہیں، جیسے توشہ خانہ کا گڑی کا بڑا مشہور مقدمہ ہے، ویسے تو جتنے بھی لوگ پیچھے وزیر اعظم گزرے ان میں وہ 2 نمبر طریقے سے 3 کوٹیشنز لی جاتی ہیں۔ میں ایک ٹھیکیدار ہوں اور 3 کوٹیشن کو سمجھتا ہوں کہ کیا ہوتی ہیں۔ ایک بندے کو کہہ دیتے ہیں یار 3 بنا کے لے آؤ خود ہی، اور پھر وہ بہت ہی کم قیمت پر جو عہدیدار ہے، وزیر اعظم ہے، وزیر خارجہ ہے، جو بھی ہے، وہ تحفہ گھر لے جاتا ہے۔ یقیناً عمران خان نے بھی ایسا ہی کیا، تو لیکن یہ پکڑ میں آ گئے، ان سے عدالتوں نے ثبوت مانگ لیے۔ پھر ملک ریاض صاحب کا کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ کا، کہ وہ حکومت پاکستان کو پیسہ ملنا تھا، وہ ملک ریاض کو دے دیا۔ تو یہ بہت ہی واضح اور دو ٹوک قسم کے کیس ہیں، اللہ پاک ان کو ان میں سے نجات دے، اور اس میں ان کو اپنی حکمت عملی کو تبدیل کرنا چاہیے کہ جب آدمی اقتدار اور اختیار کے نشے میں ہوتا ہے تو وہ قانون کو پاؤں کی نوک کے نیچے رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا کیا بگاڑ لے گی، میں شہرت کے اور گھوڑے پر سوار ہوں، میرے پیچھے فوج ہے، میرے پیچھے فلاں ہے۔ تو پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا، جب تکبر اور غرور کو پسند نہیں کرتا نا، اور وہ حد سے بڑھ جاتا ہے، تو پنجابی میں کہتے ہیں رب نہیں ڈانگی ماردہ دیکھ ولی مت، کہ اللہ پاک یہ نہیں ہے کہ زمین پہ آ کے ڈانگیں برساتا ہے، تو ان کی عقل کو ٹیڑھا کر دیتا ہے، جس سے وہ خود ہی اپنے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ ٹھیک، ماشاءاللہ آپ نے پنجابی ٹچ بھی دے دیا۔ تو آپ تو خود ماشاءاللہ الیکشن کے میدان میں اترے ہوئے، تو اپنے عوام کے لیے، اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے آپ کی کیا خواہشات ہیں؟ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اس علاقے کو؟ ذرا اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو محترم باسم بھائی، بہت شکریہ، یہ بہت ہی زبردست سوال آپ نے پوچھا۔ پاکستان میں جو ووٹ ڈالنے کی شرح ہے 30-35، کبھی کبھار شاید 40 ہو، لیکن بہت کم سطح رہتی ہے، اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں یار چھوڑو، سیاست ایک گندا کھیل ہے، ہم تو اس میں شامل ہی نہیں ہوتے۔ ان کے لیے میں عرض کروں کہ سیاست اور ووٹ ڈالنا یہ صحابہ کرام کا بھی طریقہ ہے، انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ صحابہ کرام نے بھی خلفاء کو منتخب کیا ووٹ دے کر، اور آج کے دور میں کسی بھی آدمی سے پوچھے ووٹر سے، وہ کہے گا جی اسلامی نظام ہونا چاہیے۔ جب آپ ووٹ ہی نہیں دیں گے، 70% گھروں میں بیٹھے رہیں گے، اور وہ پارٹی جو علماء کی پارٹی ہے، جو ایک مدت سے اسلام کے قانون بنانے میں، اس کو نافذ کرنے میں شب و روز محنت کر رہی ہے، اور آپ اس کا مذاق اڑائیں علماء کا اور ان کو ووٹ نہ دیں، اور پھر یہ توقع رکھیں کہ بھئی پاکستان میں اسلامی نظام آ جائے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بھائیو، ووٹ اتنا ہی ضروری ہے جتنا نماز ضروری ہے، روزہ ضروری ہے۔ روز محشر جب اللہ آپ سے پوچھے گا کہ بھئی دیکھو، آپ کے پاس اس طرح کے امیدوار تھے، کچھ قبضہ گروپ تھے، کچھ منی لانڈرنگ کرتے تھے، کچھ ناچ گانے ڈھول ڈمکے اور کھلم کھلا اسلام کے خلاف جو روایات ہیں ان کو پروان چڑھا رہے تھے، تو آپ نے کس کو ووٹ دیا؟ تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یا اللہ، ہم نے تو نک کے کوکے پر ووٹ دے دیا، ہم نے منی لانڈرنگ والوں کو ووٹ دے دیا، ہم نے قبضہ گروپوں کو ووٹ دے دیا، تو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اس موقع پہ مجھے
शाकर शुजा आबादी का शेर याद आ गया। वो कहते हैं कि मेकू मेरा दुख है, मेकू तेरा दुख है, मेकू सारे पाकिस्तान दा दुख है, मेकू हर मजलूम दा दुख है। ये अगला शेर सुनने वाला है। जड़े मर गए हान ओ मर गए हान, जड़े मर गए हान ओ मर गए हान, मैनू जिंदे कब्रिस्तान दा दुख है। यानी वो 70% लोग जो वोट नहीं देते वो मुर्दा की हैसियत से हैं, वो बज़ाहिर उनमें जान मौजूद है लेकिन वो मुर्दों की तरह है, उनकी राय कोई नहीं, वो हक के साथ नहीं खड़े, बादल को बर्दाश्त कर रहे हैं। तो परवीन शाकर का शेर है कि जुल्म सहना भी जालिम की हमायत ठहरा, जुल्म सहना भी जालिम की हमायत ठहरा, खामोशी भी है पुश्त पनाही की तरह। अगर आप इजाजत दें तो जी जी मुझे जी, माशाल्लाह आपके ज़ौक़ को देखकर मुझे शायर मशरिक़ की वो शेर याद आ जाता है कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ती वीरा। वीरा से जी बिल्कुल ऐसे ही। जरा नम हो तो बड़ी ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है। ये मट्टी बड़ी जरखेज है ऐसा की। तो वो भी ये जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ है। बिल्कुल। और हमने सुना स्कूल में कॉलेज में उलमा से कि जालिम के सामने कलमा हक कहना सबसे बड़ा जहाद है। ये फराज जो है बड़ा बनका शायर है। एग्जैक्टली ऐसे ही। फराज कहते हैं कि मेरे पास बा मेरे राहजन, मेरे पास बा मेरे राहजन, मेरा मुल्क मुल्के यतीम है, मेरा देश मीरे सपाह का, मेरा देश मीरे सपाह का, मेरा शहर माले गनीम है। यानी पाकिस्तान में मेरे मुल्क में निज़ाम चौपट है और बेतरतीबी है और ताकतवर और जाबर लोग काबज़ हैं और मेरे मुल्क को लूट कर माले गनीमत की तरह खा रहे हैं। और आखिर में मैं अपने उलमा इकराम से ये अर्ज़ करूँगा कि शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल की एक नज़्म है अबलीस के बारे में, अबलीस की मजलिस शूरा। तो उसमें वो ये कहते हैं कि भाई मुसलमानों को इनको जो खानकाही तर्ज है ज़िक्र फ़िक्र में मसरूफ़ रखो और जो अमली दीन है, अल्लाह का निज़ाम है, कुरान का निज़ाम है, सरदार अंबिया का फरमान है, उसको कानून ना बनने दो। तो ये एक बड़ी चाल है उनकी। उलमा इकराम से मैं अर्ज़ करूँगा कि जिस तरह नमाज रोज़ा हज ज़कात ज़रूरी है, इसी तरह वोट भी ज़रूरी है, सियासत भी ज़रूरी है। और आप लोगों को ये बावर करवाएं कि भाई घरों से निकलें और किताब पे मोहर लगाएं, उन लोगों का साथ दें जो पाकिस्तान में निज़ाम बदलने की सलाहियत रखते हैं और इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल पैरा हों। बड़ी मेहरबानी सैयदवान साहब, आपने तफसील से हर एंगल से हमारे नाजरीन को आगाह कर दिया। नाजरीन आप लोगों ने देख लिया, सैयदवान साहब अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे और हमारे सवालात के जवाब दे रहे थे। अपने मेज़बान नवीद बासिम को इजाज़त दीजिए, दूसरी वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका।